لاری اڈے میں گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کی زندگی تو ایک طویل گھناؤنی داستان ہے. ان سے ملیے، یہ ایک غریب کی بچی ہے جسے کوئی 10 سال کی عمر میں بدکاری کا سبق دیتا رہا. 4 بجے تھی، ایک آدمی تھا بلار تھا، لیکن میں نہیں گئی، میں نے بات نہیں سنی، میں واپس گھر چلی. پھر کہہ رہے تھے ادھر آؤ پیسے لے لو، میں نے کہا نہیں میں نہیں لیتی کسی سے پیسے. پھر میں نے اپنی امی کو سامنے کیا تھا، تو پھر میری امی کو دیکھ کے نا پھر چلا گیا. پھر آئندہ سے کبھی بھی نہیں آیا. تو پھر امی نے منع کر دیا کہ چاٹ نہ بھیجا کرو. پھر میری امی ابھی گھروں میں کام کرتی ہیں اور ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں. ایک بدکار کے نظر بھرنے نے اس معصوم بچی کو اتنی سی عمر میں ہوس پرستی کی ساری کہانی سمجھا دی. پھر آتا تھا یہاں پہ ہماری گلی میں، تو لیکن میں اس کے پاس نہیں جاتی تھی، مجھے پتہ تھا نا کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ماں باپ کا کہنا ماننا ہے اور ماں باپ کو بتا کے کہیں بھی اتنی دیر نہیں رہنا ماں باپ کے بغیر. اور ماں باپ کو بتانا ہے، جہاں بھی جانا ہے ماں باپ کو بتا کے جانا ہے. اور نہ ہی کسی سے کوئی بلائے، نہ ہی پیسے لینے ہیں، نہ ہی چیز لینی ہے، اور نہ ہی کسی کی بات ماننی ہے، کسی غیر آدمی کی. اور بس یہی میرا پیغام ہے چھوٹے بچوں کے لیے. آئیے اب آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے کرواتے ہیں جو سائیکلوں کی دکان پر نوکری کرتا ہے. اس کا استاد اس سے کیا کیا مطالبے کرتا ہے، ملاحظہ کیجیے. یہ ایک دن بچے کو 10 روپے دیا تھا، کہتے ہیں پلاٹ میں گوڑی اڑاتے ہیں. اس کو لے کے گیا، بس اس کے ساتھ غلط کام کیا. پھر اس کو بولے چلو آتے ہیں. پھر وہ بس اس کو پھر ہر روز اس کو پیسے دیتا تھا اور وہ اس کے ساتھ جاتا تھا. غلط کام کیا تو وہ پھر اس کو ٹانکے لگائے تھے. یہ اس کو بولتے ہیں تمہیں میں سیل کراتا ہوں. وہ کہتے ہیں تمہیں میں وہ پارک لے کے جاؤں گا، وہ پارک لے کے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں چلو صحیح ہے جائے. وہ بچوں کو کہتے ہیں میں ادھر سے میں جاتا ہوں، تم میرے ساتھ سودا لے کے جاتا ہوں. وہ دکان کے اندر جاتے ہیں بچوں کو، بس وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. گھر نہیں بتاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. وہ کہتے تھے ادھر آؤ، یہ سودا ادھر سے ادھر کرو. میں کرتا تو وہ ادھر سے ہاتھ لگاتا تھا، میں نے کہا آرٹ اس طرح کرتا تھا. وہ پھر ادھر کرتا، میں نے پھر اس کو دکھا دیا نا. پھر میں نے بولے تیرے ساتھ کام نہیں کرنا. کہتے تمہیں 100 روپے دو. میں نے کہا مجھے 10 بھی 200 بھی دو گے نا تو بھی میں اس طرح نہیں کروں گا. ایک استاد کا اپنے شاگرد سے مطالبہ آپ نے سنا. آئیے اب گل شبیر سے ملتے ہیں. اس کی کہانی کیا ہے، ملاحظہ کیجیے. میں نے ماں نے بولا پیسہ زیادہ لا، چاچو نے مارے. چاچو نے بولا بس یہ بھی. پھر میں گھر سے بھاگ ادھر آ گیا اڈے پر. ادھر گنجے تھا، سلطان تھا، یہ تھا. تو پتہ نہیں اڈے پر آیا بدماش تھے. کون بدماش تھے اڈے پر ہے. سب بچوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے نہیں دیتے. پھر بلیڈ ماروں گا. پھر ہم نے بس جیب میں مارے. یہ سمربان، یہ گن بلا نہیں. ایک دفعہ پکڑیا آج یہ کہ اس نے بولا بس میں تمہارا میں نے آپ کو بلیڈ مارا. بس اس نے بولا پولیس آ گیا. میں نے پولیس آ گئی ادھر اوپر. اس نے بولا کیا؟ میں نے اس سے بولا یہ مجھے غلط کام کرتے. اس نے بولا میں تمہارا دواؤں گا، ایسے کروں گا. ہم سب تھا نا، اس سب نے مجھے پکڑ لیا، مجھ سے سلوار اتایا. پھر میں نے آپ کو بلیڈ میں نے چیخے مارا. اوپر پولیس آ. پھر میں نے جلدی کا شلوار پہنا. پھر سلطان بھی آ گیا، وہ بھی تھا. کتنی بار اس نے غلط کام کیا آپ کے ساتھ؟ 2 دفعہ. 10 سالہ گل شبیر بھی جیب تراشی اور جرائم پیشہ افراد کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گیا. میں سب سے پہلا گھر سے بھاگا نا. سلطان نے مجھ سے غلط کام کیا. اس نے مجھے بولا سب کو بولا ہم تجھ کے چیزیں کھلاتے. ہوٹل میں گئے، کمرہ اس نے پکڑ لیا. یہ سب اس کمرے سے بھاگ گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اس سے میں نے اتنا چیخے مارا، کون بھی ادھر نہیں آ گیا. پھر میں نے سب سے دوستی چھوڑ دیا. پھر میں پہلا ضلع میں نے بہت چیخے مارا، مجھے بہت درد تھا. بس اس نے ایسے ادھر چھوڑ دیا کمرے میں. اس نے 300 روپے مجھے دیا اس کمرے میں، مجھے چھوڑ. وہ کمرے سے چلا گیا. شام ہو گیا. پھر بس میں سو گیا. پھر گنجے آ گئے. پھر اس نے ایسے بولا میرے ساتھ. پھر میں نے بہت چیخے مارے. پھر بھی مجھے بہت سخت درد تھا، کون بھی نہیں ہے. پھر اس نے ڈاکٹر کو لے جا، اس نے گولی دیا مجھے. پھر میں نے وہ گولی کھایا. بس اس کے ساتھ پھر چھت میں سے کھایا. پھر میں نے بہت چیخے مارے. پھر پولیس آ گیا. بس اس سے بعد پولیس اور گنجا آفس میں ملے تھا. اور پولیس تھا نا، گنجے پکڑے نا.
اس نے بس 1,000 یہ 2,000 پیسے دے بس گنجے نے، تو اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس ایک کہانی نے ننھے گل شبیر کو 1000 نصیحتیں کر دی، اسی لیے وہ ہر بچے کو یہ درس دیتا ہے۔ میں بچوں کو ایک پیغام دیتا ہوں، اپنے گھر سے مت بھاگو، ماں باپ مارتے ہو کوئی بات نہیں، تمہارے پیدے میں اور بڑا ہو جائے گا، پھر تو سوچے گا یہ ہمارے پیدے میں، ماں باپ مارتے گھر سے بھاگے سڑے میں آئے گا، پھر وہ غلط کام گنجے کرے گا، سلطان کرے گا، وہ کرے گا، بس یہ بات کرے، غلط کام کرے گا، پھر وہ بولے گا ہم کو 50 روپے دی، پھر اڑے میں جائے گا، جیب مارے گا، یہ سمربان پی گئے، پھر بڑا ہو جائے گا، پھر بھی یہ سے غلط کام، پھر بولے گا میں گھر سے کوئی بھاگا، پھر بس یہ بات کرے گا، پھر یہ بات خیر ہے، کوئی بات نہیں، ماں باپ مارتے یہ کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ یہ تو تھیں گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کے ساتھ ہونے والی بدفعلی کی آپ بیتیاں۔ اب اس بن ماں باپ کے بچے سے ملیے اور اس کی روداد بھی سنیے۔ میرا نام ہے مستحسن، میں سرگودے کا رہنے والا تے جڑا میرا امی ابو تھا ڈاکو میرے امی ابو کو مار کے چلے گئے، پھر نہ میں اڈے پر آ گیا سو، اڈے پر نہ ایک مجھے نہ کوئی بندہ بھی نہیں ملا تھا، وہاں پہ میں رہتا تھا، وہاں پہ ہی میں روٹی شوٹی ہوٹل۔ ڈاکو نے مار دیا آپ کی امی ابو؟ جی، کیسے پھر ڈاکو بن کے آئے تھے، پتہ نہیں کون بندے تھے، مجھے نہیں پتا ان کا، تو بن کے آئے تھے، انہوں نے میرے منہ کو مار دیا۔